آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا اور اخلاقی زوال آیا تو اس وقت قوم کے وہ ذی شعور جو عمل کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ تھے اور جن کو علمی تفوق بھی حاصل تھا، ان کے حضور حاضر ہونے والوں کو تربیت بھی ملی، ان کی اصلاح بھی ہوئی، اور یہ ایک عمل مسلسل ہے۔ بر صغیر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی پہلی آواز بلند کرنے والے سلسلہ صوفیہ میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بحث مباحثے سے نہیں، جو مناظرے سے نہیں، جو جدال سے نہیں، بلکہ اپنے کردار سے اسوہ رسول کے مطابق اپنے مخاطبین کو، اپنے گرد و پیش جمع ہونے والوں کو متاثر کرتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اور ان کی قربت انہیں دین سے قریب تر کرتی ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے، دینی اقدار سے قریب کرتی ہے، اور پھر جو دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، جس زنگ کی وجہ سے انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کے اندر بغاوت اور سرکشی پیدا ہوتی ہے، وہ بالتدریج دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے صوفیہ نے عین آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ تعلیم و تربیت کے مطابق اپنے کردار سے، اپنے عمل سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس میں قال بھی شامل تھا، اس میں حال بھی شامل تھا۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو بیان بھی کیا اور پھر عمل کر کے بھی اس کا نمونہ دکھایا کہ سرکار نے فرمایا یہ ہے، اور اس فرمائے ہوئے پر عمل کرنے کے بعد جو شخصیت وجود میں آتی ہے وہ یہ شخصیت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ کردار کے زور پر پھر جو تربیت کا عمل ہوتا ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتا۔ کردار کے ذریعے سے جو نظام چلایا جاتا ہے وہ پھر ایک عمل مسلسل ہوتا ہے۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں جب بھی مسلمان پر، امت مسلمہ پر، صرف میں بر صغیر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر زوال کا وقت آیا تو جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، خانقاہ کا نظام، وہ خانقاہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوئی ہے، اور وہاں ان کے قلوب و اذہان کی تطہیر ہوئی، وہاں ان کو حوصلہ ملا، اس زوال کے دور میں وہاں امید کی شمع کو روشن کیا گیا، اور پھر جب وقت آیا تو وہی ان صوفیاء کے تربیت یافتگان میدان عمل میں نکلے، اور انہوں نے پھر قوم کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اور آپ بر صغیر کے حوالے سے دیکھیں تو خواجہ اجمیری سے لے کر مغلیہ خاندان تک ہر فرما روا جو صالح ہے، جس نے امت کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس کے سر پر کسی نہ کسی صوفی کا دست شفقت نظر آتا ہے، وہ کسی نہ کسی صوفی کا تربیت یافتہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے، اصلاح معاشرہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا جو طغرائے امتیاز، اس کی طرف میں ہلکی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کی ابلاغ کے لیے، کہ سلطان ہے شمس الدین التتمش، اور آپ کو معلوم ہے، ناظرین بھی یقیناً جانتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تربیت یافتہ ہے۔
جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ وصیت فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے، جنازے کی امامت وہ کروائے جس کی سنت غیر معقدہ قضا نہ ہوئی ہو، جس کی آنکھ نے بھی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، جس کی جماعت کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ تو آپ یقیناً صوفیاء کے نظام تعلیم و تربیت کو سلام کریں گے کہ اس وقت جنازے کی امامت کے لیے جو شخص نکلا وہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش تھا، جس کی پرداخت، جس کی نگہداشت، جس کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ ایک صوفی نے سر انجام دیا تھا۔ ایک شخص تک ہی نہیں، بر صغیر کے کونے کونے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو براہ راست صوفیاء کی تعلیم و تربیت کا ایک شاہکار ہیں۔ اس لیے کہ صوفی، میں آپ کی خدمت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے المنقذ من الضلال میں نقل کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جامعہ نظامیہ کو چھوڑ دیا تھا اور دشت اور بیابان میں چلے گئے تھے۔ جب واپس آتے ہیں تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس کو نقل کیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام صوفیاء علماء کا علم اور حکماء کی حکمت اور نکتہ دانوں کی نکتہ دانیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صوفیاء کے حکمت اور فراست کو رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو براہ راست نور نبوت سے مستنیر ہوتا ہے۔ اصل میں جب وہ اپنے دل کو روشن کر لیتے ہیں تو ان کا رابطہ براہ راست ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتا ہے۔ اور میں تو اس عقیدے کا حامل ہوں کہ کوئی کتاب دیکھ کے پڑھاتا ہے، کوئی کسی اپنے استاد سے پوچھ کے بتاتا ہے، اور صوفیاء کا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ اور تطہیر کے عمل سے گزارتا ہے کہ وہ پھر سرکار سے پوچھ کے بتاتا ہے۔ تو شریعت کا راستہ، طریقت کا راستہ علیحدہ نہیں ہے، لیکن جب شریعت پر بہت زیادہ سختی سے، شدت سے عمل کیا جائے اور اس میں رعایتیں نہ ڈھونڈی جائیں اور اس میں رب کی رضا کے لیے ہر سختی کو برداشت کیا جائے تو وہی راستہ طریقت کا راستہ ہے۔ اور اگر عوام کی سہولت کے لیے اس میں کچھ آسانیاں دیکھ کے اور اس حوالے سے لوگوں کو کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے تو وہ شریعت کا راستہ ہے۔ شاید اس انداز سے صاحب میں نے جسارت کی ہے، میں نے یہ باتیں پڑھی تو نہیں کتابوں میں، لیکن مجھے اپنے بزرگوں سے جس طرح فیض ملا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جناب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ دو لفظ ہیں، شریعت اور طریقت۔ یہ شریعہ جو ہے یہ شریعہ سے ہے جس کے معنی گھاٹ کے ہیں، اور طریقت طریق سے ہے، پگڈنڈی جس کے معنی پگڈنڈی ہے۔ شریعہ وہ آب زلال ہے، وہ نور نبوت ہے جس پر مختلف راستوں سے اصحاب طریقت ان پگڈنڈیوں پہ چل کے آ رہے ہیں۔ حقیقت میں سارے کے سارے اسی آب زلال سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ شریعت پر عمل کرتے اور عمل کرنے کے بعد جو آپ کو کیف ملتا ہے، جو آپ کو مستی ملتی ہے، جو آپ کو سرور ملتا ہے، جو آپ کو لذت آشنائی ملتی ہے، اس لذت آشنائی کا نام حقیقت میں تصوف ہے، روحانیت ہے۔ اور وہ کسی کا شعر نوکے زبان ہے، آپ کی وساطت سے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ وہ لذت آشنائی ہے جس کو پانے کے لیے صوفیاء ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑے واضح طور پر آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مغالطہ قطعاً نہیں ہے کسی بھی صاحب علم کے ذہن میں کہ شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں ہیں، قطعاً نہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی طریقت کی حقیقت انسان پر منکشف ہوتی ہے، اور وہ
ان اسرار و رموز سے واقف و آگاہ ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین